اختیار صاحب، مجسمہ نہیں ہو سکتے۔ اب بھی خبر آ رہی ہے کہ تربت میں زائرین کی بس پہ حملہ ہو گیا، کرم کے اندر دوبارہ حالات خراب ہیں، ڈپٹی کمشنر بھی زخمی ہو گئے فائرنگ میں، نہ وزیر دفاع ایکٹیو ہیں، نہ وزیر داخلہ ایکٹیو ہیں، بلکہ وزیر داخلہ جو ہیں ان کی تصویریں میرے پاس آ رہی ہیں کہ وہ 1 گھنٹے سے زیادہ اپنے کالمسٹوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، جن میں کافی تو ان کے اپنے چینل کے کالمسٹ ہیں۔ تو میرا مطلب ہے کہ یہ کچھ سیریس رویہ ہے۔ اب دیکھیں کالمسٹ کے ساتھ بیٹھنا جو ہے یہ ایک اور مسئلہ ہے، مطلب اس کو میں ہے کہ وہ تو خاموش ہیں تربت پہ بھی اور کرم پہ بھی۔ نہیں بالکل، یہ دیکھیں اب اگر میں کرم کی بات کروں، تربت میں جو ہوا اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور جو سی ایم ہے وہ رسپانسبل ہیں، صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی مبرر نہیں ہوتا۔ ہم یہ صرف نہیں کہتے ہیں کہ کرم کے جو معاملات ہیں اس میں علی امین کو جو ہے ہم صرف ذمہ دار ٹھہرائیں، جس صوبے میں چاہے وہ پنجاب ہو، بلوچستان ہو، سندھ ہو، تو وہاں پہ اپنی صوبائی حکومتوں کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، اور ہر چیف ایگزیکٹو کو اپنی جو ذمہ داری ہے وہ ایمانداری سے ادا کرنی چاہیے گی۔ مبشر صاحب مجھے 1 منٹ دیجیے گا، ذرا میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں۔ جی آپ نے کرم کی بات کی، سنس آئی بلانگ فرام خیبر پختونخوا، 24 تاریخ کو پی ٹی آئی کی کال تھی اسلام آباد پر چڑھائی اور یلغار کی، جو ان کی فائنل کال تھی بقول ان کے لیڈر کی، اور 16 اور 17 تاریخ کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے پروونشل گورنمنٹ کو لکھا تھا کہ ہمارے پاس جو پولیس ہے وہ ناکافی ہے، جتنی پولیس ہے وہ ایکوپڈ نہیں ہے، ہم ان لوگوں کے پاس جو اسلحہ ہے ہم اس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان کے پاس بڑا ہائی فائی اسلحہ ہے، تو آپ ہماری مدد کے لیے آئیے، پولیس فورس بھیجیے، ان کے لیے ایکوپمنٹ بھیجیں، ان کو ایکوپڈ کریں۔ اب اگر میں اس کو مزید لنک کروں، 500 ارب روپیہ خیبر پختونخوا حکومت کو اینٹی وار اگینسٹ ٹیرر میں، اور پھر یہ جو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے جو پیسے دیے گئے تھے، اس کے 1 روپے کا حساب کتاب نہیں ہے کہ وہ پیسے لگے کہاں پر ہیں۔ اچھا ابو آل پھر 21 21 تاریخ کو محسن نقوی صاحب نے علی امین گنڈا پور کو خود فون کر کے کہا تھا کہ آپ کو اگر ملیشیا چاہیے، کوئی ایف سی چاہیے تو ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں، آپ کرم کے مسئلے کو لائٹ مت لیں، بٹ دے ور اونلی بیزی ان اسلام آباد۔ جو ان کا جو فائنل کال تھا وہ اس میں تھے، اور تب تک تقریباً کوئی 150 کے قریب لوگ مر چکے تھے۔ اب 2 ماہ میں 128 بچوں کے مرنے کا، کوئی دوائی کی وجہ سے، کوئی خوراک کی وجہ سے، کوئی موسم کی شدت کی وجہ سے، اور کچھ نامساعد حالات کی وجہ سے 128 بچے وہاں پر فوت ہو چکے ہیں۔ 2 مہینے گزر گئے، آج تک وزیر اعلیٰ کرم گیا ہی نہیں ہے، آج تک نہیں گیا۔ اگر یہ اٹک سے لے کر ڈی چوک تک راستے کھول سکتے ہیں، ان کے پاس وہ مشینری موجود تھی جہاں پہ ان کی دلچسپی تھی نا، تو یہ ڈی چوک تک پہنچ گئے، انہوں نے راستے کھول دیے، کنٹینرز بھی ہٹا دیے، لیکن کرم کا راستہ یہ نہیں کھول سکتے تھے کیونکہ وہاں پہ ان کی دلچسپی نہیں تھی، ان کا انٹرسٹ ہی نہیں تھا، ان کی پرائرٹیز کچھ اور ہیں۔ تو میرے خیال میں جو بھی حکومت ہو، جو بھی چیف ایگزیکٹو ہو، سب سے پہلے اس کی پرائرٹی جو ہے تو اپنے فرائض منصبی ہونے چاہیے، اور یہی بات میں کروں گا کہ یہ محسن نقوی صاحب کی ذمہ داری ہے، لیکن محسن نقوی تب جائیں گے، تب ان کی وزارت انٹیریئر منسٹری ٹھیک ہے، تب انٹروین کرے گی جب پروونشل گورنمنٹ ان کو بولے گی، ان کو ایڈوائٹ کرے گی، ان کو اویئر کرے گی، ان سے ڈیمانڈ کرے گی کہ ہمیں یہ پرابلم ہے اور آپ ہماری مدد کو آئیے۔ میں ہنس تو میں کسی بات پہ رہا تھا، لیکن میں اوورآل آپ کے شو میں بیٹھ کے ابھی میں ارشاد صاحب کے بھی میں نے کامنٹ سنے، اور سینیٹر صاحب بھی فرما رہے تھے اپنی جو ان کے ویوز ہیں وہ دے رہے تھے، لیکن کیا ہم اگر یہ کہیں کہ آج کے اشاریے غلط ہیں، جو سٹاک ایکسچینج کی 1,20,000 پوائنٹس کی اس کی ہسٹری ہے، جس جگہ پہ جا کے یہ پہنچ چکی ہے، یہ بھی غلط ہے، 12.5 ارب ڈالر کے جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں یہ بھی غلط ہیں، اگر کہتے ہیں کہ 38% پہ ہماری پہنچ گئی تھی مہنگائی کی شرح، جو انفلیشن ریٹ تھی وہ آج سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے، وہ بھی غلط ہے۔ تو پھر تو سچ وہی ہے کہ نواز شریف کو ہٹاتے وقت
یہ نعرہ کیوں لگایا گیا تھا کہ پیٹرول جو ہے یہ 65 روپے کا مہنگا ہے، ہم 40 میں دیں گے؟ یہ جو پشاور کی بی آر ٹی ہے یہ ہم 11 ارب میں بنائیں گے، پنڈی والا اور لاہور والی جو ہے وہ 25 ارب میں بنی ہے، 150 ارب پہ پہنچ گئی ہے۔ تو پھر یہ نعرے کیوں لگائے گئے تھے کہ بجلی کا جو 1 یونٹ 5 روپے کا آپ کو نواز شریف کی حکومت آپ کو دے رہی ہے، ہم 2 روپے میں دیں گے۔ یہ روٹی 10 روپے کی مہنگی ہے، یہ 3 روپے میں دیں گے۔ پھر یہ نعرے کیوں لگائے گئے؟ پھر اس وقت کی اکانومی کو چلنے دیتے، اس وقت بھی بلوم بارگ، فیچ اور یہ سارے جتنے مالیاتی ادارے ہیں یہ آپ کی اکانومی کو ایمرجنگ اکانومی ڈکلیئر کر رہے تھے۔ آج مطلب چلیں اگر ہم لیٹ سپوز اکانومی، میں تو اس وقت گورنمنٹ کو اور پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، میں تو کہوں گا کہ اکانومی جو ہے کم از کم اس کی ری ڈائریکشن ہو چکی ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا، اینڈ یو نو ویری ویل واٹ ڈیفالٹ از، ڈیفالٹ کی میننگز کیا ہوتی ہے، کہ اس کے بعد پھر ہوتا کیا ہے، کیا کیا بھگتنا پڑتا ہے۔ ڈیفالٹ سے تو ہم نکل چکے ہیں، اور یہ تو میرے خیال میں ان کے لیڈر بھی مان چکا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اچھا معیشت بچ گئی ہے لیکن ترقی نہیں ہوئی ہے۔ وہ کوئی تو چیز چھوڑی ہوتی تو ترقی بھی ہوتی، کوئی چیز بچی ہوتی آپ سے تو ترقی بھی ہوتی۔ اب ایسے حالات میں، ان حالات میں اگر دیکھیں کسی بلڈنگ کو کھڑا کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے، اس کو گرانے میں، اس کو اڑانے میں ٹوٹل چند سیکنڈز چاہیے ہوتے ہیں۔ پاکستان کی کتنی فریجائل اکانومی ہے، اور اس کو اٹھانے میں میرے خیال میں اپارٹ آف آل پولیٹیکل افیلیشن، میرے خیال میں وی شوڈ اپریشیٹ دا ایفرٹس میڈ بائی شہباز حکومت۔ انہوں نے جتنا کچھ کیا ٹھیک ہے، سلو ہوگا۔ آپ ابھی جن چیزوں کو ابھی ہم گن رہے تھے اور بتا رہے تھے، اس کے اثرات آپ کو آہستہ آہستہ ملیں گے، نظر بھی آئیں گے۔ ذرا دوسرا بجٹ آ جائے جون کا تو انشاءاللہ آپ کو فرق بھی محسوس ہوگا۔ میرے خیال میں آج کی جو ہماری اکانومی ہے، کوئی ایسا شہباز حکومت کا سب سے بڑی کمزوری پتہ ہے کیا ہے، یا پی ایم ایل این کی حکومت کی، اختیار ولی خان صاحب، سب سے بڑی کمزوری پتہ ہے کیا ہے؟ کہ آپ جیسے آدمی کو سپوکس پرسن ہونا چاہیے، ناٹ مریم اورنگزیب۔ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں، آمین آپ تسلی سے، تحمل سے آپ جواب دے رہے ہیں، چاہیے میں ایگری کروں یا ڈس ایگری کروں، بات کی بات ہے، بٹ آپ ریسپیکٹ فلی دے رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی کوالٹی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ وہ ہر بندے کی اپنی کوالٹیز ہوتی ہیں، مریم اورنگزیب کی اپنی کوالٹیز ہیں، عطا تارڑ کی اپنی کوالٹیز ہاں ٹھیک ہے، ان کی زیادہ برائی نہیں کرنی، آپ کو فارغ کر دیں گے وہ پارٹی سے، کوئی نہیں۔ اختیار ولی صاحب، عبیہ محمد صاحب اور ارشاد عارف صاحب تینوں میرے ساتھ ہی ہیں۔ مبشر صاحب، جی مبشر لقمان صاحب، میں تو دیکھیں